أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرا ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے اسجدو تم سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیسا سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا واستکبرا اور تکبر کیا وکانا اور تھا وہ من الکافرین کافروں میں سے وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اسکن اے آدم ٹھہر انتا وزوجکا تو اور تیری بیوی جنت میں وکلا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس میں سے راغدن با فراغت حیثو جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو ولا تقربا اور مت قریب جانا تم دونوں ہذہ الشجرۃ اس درخت کے فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالم لوگوں سے فأزلہما چنانچہ پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے انہا اس سے فاخرجہما اور نکلوا دیا اس نے انہیں مما اس سے کہ کانا تھے وہ دونوں فی ہی اس میں وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے کہا اترو بعضکم لبعض عدو تمہارا بعض کا دشمن ہے یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقرٌ ٹھکانہ ہے ومتاع اور فائدہ اٹھانے کا سامان ہے الی حین ایک وقت تک فتلقا پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند کلمات فتابا چنانچہ متوجہ ہوا علیہ اس پر انہ ہوا بے شک وہی ہے تواب بہت توبہ قبول کرنے والا رحیم نہایت رحم کرنے والا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے ابا واستکبرا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ تھا کافروں میں سے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اور ہم نے کہا اے آدم ٹھہر تو اور تیری بیوی جنت میں وَكُلَا مِنْهَا اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا با فراغت جہاں سے تم دونوں چاہو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور مت قریب جاؤ تم دونوں اس درخت کے
فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، چنانچہ پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور نکلوا دیا اس نے انہیں اس آرام و راحت سے کہ تھے وہ دونوں اس میں۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اترو یہاں سے۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ ایک وقت تک۔ فَتَلَقَّىٰ، پھر سیکھ لیے آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے۔ فتاب علیہ، چنانچہ متوجہ ہوا اللہ مہربانی کے ساتھ اس پر۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ درخت کس چیز کا تھا؟ اس کی بابت قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ اس کو گندم کا درخت مشہور کر دیا گیا ہے، جو بے اصل بات ہے۔ ہمیں اس کا نام معلوم کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس سے کوئی فائدہ ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پشیمانی میں ڈوبے دنیا میں تشریف لائے تو توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی اور دستگیری فرمائی اور وہ کلمات معافی سکھا دیے جو سورہ الاعراف میں بیان کیے گئے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔